اور جب ہم کوئی آیت تبدیل کرتے ہیں کسی دوسری آیت کے بدلے میں، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، قالوا انما انت مفتر، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ گھڑتے ہو معاذ اللہ، یعنی اس اللہ کی طرف جو اس قرآن کی نسبت کرتے ہو یہ غلط نسبت کرتے ہو، یہ اس میں معاذ اللہ آپ جھوٹے ہو۔ قرآن میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، اس میں ایک حکم دیا، پھر اس کو چینج کر دیا۔ بعض دفعہ آیت ایسی چینج کی ہے کہ لفظ ہی اس کا منسوخ کر دیا، اس کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دی۔ بعض دفعہ ایسا نسخ ہوا ہے کہ تلاوت کو باقی رکھا گیا، حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ بعض دفعہ حکم کو باقی رکھا گیا، تلاوت کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ یہ تینوں قسم کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو حکم کو باقی رکھا گیا اور تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، وہ رجم کی آیات تھیں، جس میں آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموا کل واحد منہما، کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو پتھروں سے ہلاک کرو۔ یہ حکم تو باقی رکھا لیکن الفاظ کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن سے الفاظ نکال دیے گئے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم کو باقی رکھا ہے تو لفظ کو نکال دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں ہر حکمت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سرسری غور سے جو ایک حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رجم کا جو حکم ہے نا اسلام میں بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت شدید اور مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اجماع کا جو حکم ہے وہ بھی قرآن کی آیت جیسا ہی ہے، تو یہ بتانے کے لیے عین ممکن ہے ان آیتوں کو قرآن سے نکلوا دیا ہو کہ اب پوری امت کا صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم ہی کیا جائے گا۔ تو یہ اجماع بتانے کے لیے کہ اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قرآن کی آیت جیسا ہی ہوگا، یعنی یہ امت اجماع پر ایسے ہی عمل کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت پر، تبھی قرآن سے باقاعدہ ان آیتوں کو منسوخ کر کے نکالا گیا ہے، پھر بھی پوری امت کا اس پر اجماع ہوا، صحابہ کا، تابعین کا، چاروں ائمہ کا، تمام محدثین کا۔ کوئی بھی اسلامی اسکالر جو معتبر اسکالر ہو ایسا نہیں گزرا اسلامی تاریخ میں جس نے اس حکم کا انکار کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے نا کہ یہ امت شریعت کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو جو ویلیو دیتی ہے وہی اس امت کے اجماع کو بھی ویلیو دیتی ہے، یعنی پوری امت اگر کسی حکم پہ جمع ہو جائے تو یہ اس کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی آیت کو، تو اس کے لیے قرآن میں اس آیت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ اجماع جو ہے نا بہت مضبوط دلیل ہے۔ آج جتنے گمراہ لوگ آج سوسائٹی میں آ رہے ہیں، گمراہ اسکالر آئے ہیں، وہ اجماع کے راستے سے ہی گمراہ کرتے ہیں، یعنی اجماع کو توڑتے ہیں وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا اہم ترین حکم جس کے لیے انتہائی مضبوط دلیل چاہیے تھی جو رجم کا حکم ہے، تو اس کے لیے امت نے اجماع کا سہارا لیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع، لہذا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت۔ تو اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ حکمت آتی تھی جب میں طالب علم تھا نا، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رجم کے حکم کو باقی رکھا تو آیتوں کو کیوں منسوخ کر دیا، حالانکہ حکم کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا سخت حکم ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امت اجماع کو ایسے ہی فالو کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت کو، یعنی قرآن کی آیت اگر منسوخ بھی ہو جائے گی، اگر اجماع ہوگا نا تو امت اس اجماع کو بہت ویلیو دے گی۔ تو یہ بات اللہ امت کے آخری حصے تک جو قرب قیامت میں آنے والی امت ہے اس تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس امت کے اجماع کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، بعد میں الحمدللہ میں نے مفسرین میں جب دیکھا، جب طالب علمی کے دور ہمارا مکمل ہوا، جو ایک روایتی طالب علمی کا دور ہوتا ہے، تو مجھے بعض مفسرین کی طرف سے ان کی تفسیروں میں یہ بات صراحت سے مل گئی کہ اللہ نے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ حکمت ہو کہ تاکہ امت اجماع کو ویلیو دے، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ امت اجماع کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی کسی آیت کو ویلیو دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ آپ قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر بیان نہیں کر سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ آج کتنے اسکالرز ہیں جو قرآن کی آیتوں کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے اور ذاتی اجتہاد ہوتا ہے، اور وہ پوری امت پہ تھوپ دیتے ہیں اور پوری امت کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی اسکالر کو آپ کبھی بھی نہ سنیں
جو آپ کو اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہو، تمام فقہا صحابہ کا ایک رائے ہو اور وہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو اور دلیل یہ دے رہا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی اور کے فتوے کو نہیں مانتا، تو اس کی دلیل سے آپ کبھی دھوکے میں نہ آئیں۔ تو بہرحال جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اللہ نے ایک آرڈر دیا تو اللہ اس آرڈر پہ قائم رہے نا، اس کو چینج کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں پچھلے لیکچروں میں یہ مثالیں میں دے چکا ہوں۔ تو ان مثالوں میں اللہ نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت نازل کر رہے ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہے، وہ آرڈر اس زمانے کے لحاظ سے ہے، اور پھر اللہ اس کو چینج کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے زمانے کے لحاظ سے وہ چینجنگ ہی کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات جب ثابت ہوگی کہ پہلے والا حکم غلط ہو یا دوسرے والا حکم غلط ہو، پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ غلطی نہیں کر رہا۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہی حکم تھا، اور جب زمانہ چینج ہوا تو اللہ نے حکم کو چینج کر دیا، تو یہ تو اس کے تقاضا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کی مصلحت کو دیکھ کر نازل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ اب ایسے احکام نازل کیے جائیں کہ اب وہ قیامت تک اس میں تبدیلی نہ ہو، تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو احکام نازل کیے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ تو یہ جو تدریج آئی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، اس میں احکام کی حیثیت کچھ اور تھی، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام اسٹیبل نہیں ہوا تھا، اور بہت ساری برائیوں میں عرب مبتلا تھے، ان سے ایک دم سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن دو طرح کے احکام میں چینجنگ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ برائیاں ایسی تھیں کہ ان کو فوراً تبدیل کرنے میں یہ تھا کہ قوم شاید ممکن ہے تبدیل نہ ہو، یعنی بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی وہ، اور کچھ احکام ایسے تھے کہ برائی چھڑوانے کے لیے اس میں زیادہ سختی کا حکم تھا تاکہ ان کو اس برائی سے بچنے کی عادت ہو۔ تو ان دونوں طرح کے احکام آئے۔ مثال کے طور پر آپ شراب کو دیکھ لیں کہ شراب کے بارے میں پہلے کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس میں اشارہ تھا کہ نشہ کرنے پر ہم پابندی نہیں لگا رہے، شراب پر پابندی نہیں ہے، لیکن نماز میں شراب پی کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز کا جب ٹائم ہوگا تو شراب سے اجتناب کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ حکم بعد میں تبدیل کیا گیا، اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب پہلی والی آیت بھی اللہ کی طرف سے تھی، دوسری والی آیت بھی اللہ کی طرف سے۔ اب مشرکین کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے، یہ کیا بات ہے، پہلے اجازت ہے صرف نماز میں پابندی، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو بھائی وہ شروع میں پابندی وہ مصلحت کے خلاف تھی، پورا عرب شراب پیتا تھا، سب لوگ شراب پیتے تھے الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے۔ تو پہلے وہ اتنی آزمائشوں میں گرم پتھروں پہ ان کو لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پہ ان کو جلایا جا رہا ہے، اتنی سخت عذاب میں ایک ایسی چیز کو فوراً چھڑوا دینا جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں، تو اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو تدریجاً آہستہ آہستہ حکام دے۔ تو شروع میں یہ حکم دیا، پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں تو آسانی سے مشکل کی طرف، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں پہلے مشکل تھی پھر آسانی کی طرف لے کر آئے۔ جیسے جب شراب کو مستقل حرام کر دیا گیا تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے برتن رکھنے پر بھی پابندی ہے۔ عرب جن برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے وہ برتن بھی توڑنے کا حکم تھا۔ اب یہ سختی تھی، وجہ اس کی یہ کہ جب مکمل حرام ہو گئی نا، اب اگر برتن رکھنے کی اجازت دی جائے تو جو شراب کے عادی لوگ ہیں برتنوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو شراب یاد آئے گی، تو ان کو حکم دیا کہ شراب کے برتن بھی توڑ دو، وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ کیا گیا کہ نہیں، اب شراب کے برتن رکھ سکتے ہو، یعنی برتنوں کو توڑنے کا، کیونکہ اب شراب سے بچنے کے عادی ہو گئے ہیں، برتنوں کو اب برتن دیکھ کے شراب کی یاد نہیں آئے گی کیونکہ اب چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو احکام میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ آئی ہے، یہ ابتدا میں آئی ہے اس لیے کہ تاکہ ایک عرب کو اس سے اسلامی احکام سے مانوس کیا جا سکے۔ شروع میں عربوں کو وضو سے مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ وضو کے وہ عادی نہیں تھے، جسم کو اتنا زیادہ صاف ستھرا رکھنے کے عادی نہیں تھے، حکم دیا گیا کہ آگ پہ پکی ہوئی بھی کوئی بھی چیز اگر کھا لی جائے گی نا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض فقہا کا بھی یہ مذہب ہے، جیسے اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا تاکہ لوگ وضو کے عادی بنے، یعنی ایسی چیزوں سے وضو توڑا جاتا تھا، یعنی وضو توڑنے کا حکم دیا گیا، وضو کو توڑنا قرار دیا گیا
کہ جو عام استعمال میں تھی تاکہ بار بار وضو کریں. جب عادت پڑ گئی تو پھر جو اسلام میں آخر میں جو جمہور فقہا کے نزدیک کہ بھئی نجاست جسم سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. ورنہ ابتدائی اسلام میں تو یہ تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہر وہ چیز جو آگ پہ پکی ہوئی ہے وہ کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا تاکہ بار بار وضو کریں اور اس کی عادت پڑے. تو یہ جو اسلام میں چینجنگ آئی ہے کچھ احکام کی, تو یہ چینجنگ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تبھی اللہ نے جواب کیا دیا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, جب ہم ایک آیت کو تبدیل کرتے ہیں دوسری آیت کے ذریعے تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے, یعنی اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو جب اللہ کو پتہ ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے تو وہ مصلحت پر مبنی نازل ہوگا, وہ ایسی آیتیں نہیں ہوں گی جو غلط آیتیں ہوں یا غلط آرڈر ہوں. تو اللہ کو خوب پتہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے قالوا انما انت مفتر, یہ کیا کہتے ہیں نبی معاذ اللہ آپ گھڑ رہے ہیں. مشرکین تو نبی نہیں مانتے تھے, اے محمد آپ معاذ اللہ گھڑ رہے ہیں. تو یہ غلط چیز کو دلیل بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے تھے. قرآن کہتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون, ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا مطلب جاہل ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں جو اہل علم پر زیب نہیں دیتی. اہل علم دلیل کو دلیل مانتے ہیں, ایسی چیز جو دلیل نہیں ہو اہل علم اس کو دلیل قرار نہیں دیتے. تو قرآن میں ایک آیت کا نازل ہو کے اس کا منسوخ ہو کے اس کی جگہ دوسری آیت کا نازل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود سے گھڑ لیا ہے. قل نزلہ روح القدس, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس کلام کو نازل کیا ہے مقدس روح نے یعنی جبریل نے, من ربک بالحق, آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ باطل کے ساتھ نہیں, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب ہو. تبھی جب آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تدریجاً نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہے. تو باطل لوگ ہیں جو اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے, جبکہ ایمان والوں کو اور زیادہ مضبوطی ملتی ہے. وہدن, اور ان کو اس میں ہدایت ملتی ہے, سیدھا راستہ ملتا ہے. وبشریٰ للمسلمین, اور جو لوگ فرما بردار بنتے ہیں ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں اور موٹیویشن ملتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو اس بات کو بنیاد بنا کے اس کلام کو جھوٹا معاذ اللہ قرار دیتے تھے کہ اس میں چینجنگ کیوں ہوتی ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ایک نصرانی آیا کرتا تھا, عیسائی تھا, وہ بیٹھا کرتا تھا آپ کی باتیں سنا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کی باتیں اچھی لگتی. تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی پروپیگنڈا کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ تو رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے, اس کو تو ایک سرا چاہیے ہوتا ہے. تو کسی نے آپ کو دیوانہ کہا معاذ اللہ, کسی نے آپ کو مجنون کہا, کسی نے شاعر کہہ کے رد کیا, کسی نے کہا کہ یہ جو ہے کلام چینج ہو رہا ہے یعنی احکام آیتیں چینج ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نبی نے گڑھا ہے. تو بعض لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ بھئی یہ جو ایک نصرانی ہے, عیسائی ہے, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے ان کی محفل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کرتا ہے, تو یہ سکھا رہا ہے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں. وہ عیسائی ہے, وہ اس کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے, تو وہاں سے باتیں لے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھاتا ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو تورات انجیل کی اصل میں باتیں ہیں, وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں نا, تو اصل میں وہ باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں, اور ایک بشر آ کے ان کو یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے, انسان آ کے سکھا رہا ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر, ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان آ کے یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے. تو ہم سب یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ غم نہ کریں. جس کی چاہت میں, جس کو راضی کرنے کے لیے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نا, تو اس کی راہ میں آپ کو جو تانے مل رہے ہیں تو آپ کا محبوب جو اللہ ہے وہ یہ سب چیزوں کو سن رہا ہے. تو اس سے بھی انسان کو کافی تسلی ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے تانے برداشت کر رہا ہوں وہ ذات تو کم از کم سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے نا, تو اس کا مجھے اجر دے گی. آگے اللہ ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے, تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے معاذ اللہ تعلقات ہیں اور اس سے سب چیزیں سیکھ رہے ہیں, تو عقل سے کام لو. لسان الذی یلحدون الیہ, اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ اس قرآن کو منسوب کر رہے ہیں.
کہ یہ قرآن وہ سکھا کے جا رہا ہے. اعجمی، اس کی تو اصل زبان اعجمی ہے، یعنی وہ تو اعجمی زبان بولتا ہے، وہ شخص بھی اعجم ہے، یعنی اس کی جو مدر لینگویج ہے، جو مدر ٹنگ ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے جس کی مادری زبان عربی نہ ہو وہ فصیح عربی کیسے بول سکتا ہے، اور وہ کیسے اس فصیح عربی کو سکھا سکتا ہے. یعنی بہت زیادہ یہ ہوگا نا کہ وہ اپنی زبان میں کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی شکل میں بیان کر رہے ہیں عربی میں. تو اتنی فصیح و بلیغ عربی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو ایسی فصیح و بلیغ عربی جس کا کوئی متبادل بنا نہ سکتا ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ تو تمہارے درمیان 40 سال سے زیادہ عرصہ رہے ہیں، وہ تو ایسی عربی نہ بولتے تھے جو قرآن کی عربی ہے، جتنی بلاغت والی اور یہ دلائل، وہ تو نہ بول سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اس طرح کی عربی. تو ان کو ایک اجمی سکھا کے چلا گیا ایسی باتیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ قرآن کو منسوب کر رہے ہیں وہ اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو ایک زبان ہے جو عربی ہے، مبین، خالص، بہت واضح انداز میں بیان کرنے والی. اتنی بلاغت والی عربی ایک اجمی کیسے ایسا کلام سکھا سکتا ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں اردو میں بہترین تقریر کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ یہ اس نے اسکول میں نہیں پڑھی، اس کو ایک انگریزی تقریر سکھا کے جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ انگریزی بولنے والا آدمی اردو میں اتنی اچھی تقریر کیسے سکھا کے چلا گیا؟ تو یہی انداز قرآن کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایک اجمی ایسا کلام کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کی تو یہ زبان ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹی پھوٹی عربی بولے گا، غلط عربی بولے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قرآن ماننا ہی نہیں ہے، اس کلام کو اللہ کا کلام ماننا ہی نہیں ہے. تو اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یہ اسی طرح کے وسوسوں میں آتے ہیں اور اسی طرح کے وسوسے پھیلاتے رہتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، اپنی طرف سے کلام بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں باندھ رہے، اصل میں وہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے. وہ اس کلام کو مخلوق کا کلام کہہ رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کے اس کو انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، کوئی کہتا ہے ان کو فلاں آدمی سکھا کے جا رہا ہے، وہ اصل میں جھوٹے ہیں. انما یفتری الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں اصل جھوٹے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جھوٹے.